الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له ولا وزير له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید حضرات محترم، گزشتہ جمعہ سے آپ کے سامنے انہی آیات کی روشنی میں اپنی معروضات پیش کرتا چلا رہا ہوں۔
آج بھی اسی موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو سننے کی اور مجھ ناچیز سمیت آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بغیر کسی تمہید کے آیات مبارکہ کے چند نکات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں پچھلے جمعہ ہو چکی ہیں ان کو دہرانا مناسب نہیں سمجھتا۔ آج چند نئے نکات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا معنی آپ علماء سے پوچھیں، ہر مولوی احسان کا معنی یہ کرے گا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو، نیکی کرو، اچھائی کرو، بھلائی کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے طلباء بھی تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے تو نیکی کے اور الفاظ بھی عربی کے اندر موجود ہیں، احسان کا ذکر نہ کرتے بلکہ اللہ یہ ارشاد فرماتے نیکی کو بر کہتے ہیں۔ جیسے قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا ہی نیکی نہیں ہے۔ اگر نیکی کرنی تھی والدین کے ساتھ تو یہاں لفظ احسان کے بجائے لفظ بر کو استعمال کیا جاتا، کوئی اور لفظ لے آتے۔ الفاظ کی بھرمار عربی لغت کے اندر موجود تھی، لیکن پروردگار عالم نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کیوں ارشاد فرمایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے تفسیر روح المعانی میں دیکھا، علامہ آلوسی رحمہ اللہ بڑی عجیب بات لکھتے ہیں۔ علامہ سید محمود آلوسی اندلسی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ فرماتے ہیں احسان اور چیز ہوتی ہے، بر اور چیز ہوتی ہے، باقی نیکیاں اور چیز ہوتی ہیں۔ علامہ صاحب ہمیں یہ بتا دیجئے کہ احسان کون سی نیکی ہوتی ہے اور بر کون سی نیکی ہوتی ہے۔ علامہ صاحب نے فرمایا کہ احسان اس نیکی کو کہا جاتا ہے کہ جتنی نیکی دوسرے نے، جتنی بھلائی دوسرے نے تیرے ساتھ کی ہے تو اتنی نہ کر بلکہ اس سے بڑھ کے بھلائی کر، اسے احسان کہا جاتا ہے۔ جتنی نیکی تیرے ساتھ ہوئی ہے اگر تو اتنی نیکی کرتا ہے تو یہ بر کہلاتی ہے، کم کرتا ہے پھر بھی بر کہلاتی ہے اور نیکی کہلاتی ہے۔ لیکن احسان اسے کہا جاتا ہے کہ جتنا تیرے ساتھ کیا ہے اور تیرے والدین نے کیا ہے اس سے بڑھ کے تو ان کے ساتھ کر۔
اب شاید بات ذہن میں آ گئی ہوگی کہ اللہ نے لفظ احسان کیوں استعمال کیا ہے اور لفظ بر استعمال کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ ماؤ پیو نال اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو کہ جتنا انہاں سن تساں نال کیتا ہے اس کو بھی زیادہ ہو جلے۔ انتہا ہوگی۔ قرآن کریم کے الفاظ بڑے جامع ہوتے ہیں، آیات بڑی جامع ہوتی ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ، عجیب بات ہے، محبت کو جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پیمانہ مقرر کیا ہے، اللہ تعالیٰ جب اپنا تعارف کراتے ہیں نا، اپنے ساتھ محبت کا تذکرہ فرماتے ہیں، تو وہاں مثال اللہ تعالیٰ والدین کی دیتے ہیں۔ والدین کی مثال دی جاتی ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر، قرآن دیکھیں، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کرو، میرا کسی کو شریک مت بناؤ، میرے ساتھ کسی کو میری ذات اور صفات میں شریک مت بناؤ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اور آپ نے دیکھا بڑی عجیب بات اور بڑے کام کی بات، اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اور لوگوں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بھائی کیوں اللہ کے لیے ہیں؟ فرمایا اللہ کے لیے اس لیے ہیں کہ رب العالمین وہ سارے جہانوں کو رزق عطا کرتا ہے، روزی عطا کرتا ہے، اور ساری کائنات کو، اور پروردگار تجھے بھی پالتا ہے، ساری کائنات کو پالتا ہے، اس لیے ساری تعریفوں کے قابل بھی وہی ہے۔ کیوں ہے؟ کہ وہ رب ہے۔ دلیل کیا دی؟ تعریف اللہ کی کیوں کرو؟ کہ اللہ کیا ہے؟ رب ہے۔ آگے چلیے، قرآن کریم دوسری جگہ ان مثالوں کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، اپنے الذی وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اگر وہ آدم کو پیدا نہ کرتا، مائی ہوا کو پیدا نہ کرتا، یہ سلسلہ نہ چلاتا، آج تم دنیا میں نہ ہوتے، اور رب نے تمہیں انسان بنا دیا، تمہارے رزق کا انتظام کیا، اس لیے اس رب کی عبادت کرو۔ یا اللہ سی تو کو کیاں سے آنا، اللہ ہم تجھے کیسے پہچانے؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھو، دنیا میں اللہ اپنی پہچان کراتے ہیں۔ والدین کے احسان کا تذکرہ کرنے کے بعد، والدین کے ساتھ بھلائی کا ذکر کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کیوں کرو؟ والدین کے ساتھ ان کے کیے سے بڑھ کے کیوں کرو؟ جواب کیا آتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما۔ یہ سارا تذکرہ کرنے کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا۔ ان کے لیے یہ دعا کیا کر، اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ان کی بھی پرورش اسی طرح فرما کما ربیانی صغیرا،
جس طرح یہ میرے بارے میں میرے رب بنے رہے، میرے رب یعنی جس طرح یہ میری ربوبیت کرتے رہے، مجھے پالتے رہے۔ میں بچپن میں تھا، میں ماں کے پیٹ میں تھا، مجھے اٹھائے رکھا، بچپن میں تھا دودھ پلاتے رہے، بیمار تھا یہ جاگتے رہے، جوان ہوا پڑھاتے رہے، ملازمت پہ لگاتے رہے، میری شادی کا انتظام کرتے رہے، میرے لیے انہوں نے سب کچھ کیا، بتدریج مجھے پالا، اور پروردگار جس طرح مجھے پال کے آج انہوں نے جوان کیا ہے، اب یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ربا جس طرح یہ میرے رب بنے رہے، اب تو ان کی ربوبیت فرما۔ اللہ نے تعارف کے لیے اکائی کس کو مقرر کیا؟ والدین کو۔ وہاں مثال دی، مثال دے کر اللہ تبارک و تعالی نے والدین کا تذکرہ کیا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ حدیث کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی آئے، میں شارٹ بات کرتا ہوں تاکہ سارا مضمون اس کا احاطہ ہو جائے۔ چڑیا کے بچے پکڑے ہوئے ہیں، چڑیا آ رہی ہے، خطا کہ آ کے اپنے بچوں کے اوپر بیٹھ کر اپنے آپ کو قید کروا دیا، حدیث ہے۔ صحابی لے کر محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ آج عجیب ماجرا دیکھا میں نے، چڑیا نے جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی اولاد کے پیچھے بچوں کو قید کرا دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا دیکھ اس چڑیا کو اپنی اولاد کے ساتھ جتنا پیار ہے اس سے 70 درجے 70 ماؤں کے برابر پروردگار عالم کو اپنے گناہگار بندے سے پیار ہے۔ یہاں بھی مثال کس کے ساتھ دی؟ والدین کے ساتھ۔ کس کے ساتھ دی؟ ماں کے ساتھ، کبھی باپ کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مثالیں دے کر اپنی ربوبیت کا تعارف کرانا چاہتے ہیں۔ خدا تے تسا مکو نہیں دیکھیا بارے ماؤ کو تو دیکھے نا، مکو نہیں دیکھیا بارے پیو کو تو دیکھے۔ جس طرح تستا پے پال دے، ماں پالتی ہے، باپ خیال کرتا ہے، ماں خیال کرتی ہے، اس سے زیادہ میں پروردگار عالم نے تم پر احسان کیا۔ آپ اندازہ لگائیں اس سے کہ والدین کا کتنا بڑا اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی شان ہے، اللہ پاک نے ان کو کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے۔ لیکن آج ہمارا سلوک والدین کے ساتھ کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ میں نے یہ موضوع اختیار کیوں کیا؟ میرے پاس ایک والدہ شکایت لے کر آئی، ایک جوان بچے کی ماں شکایت لے کر آتی ہے، کہتی کیا ہے؟ کہنے لگی میرا ایک بچہ میں نے بیوگی کے عالم میں اپنی جوانی اس بچے پر لٹا دی، اس کو میں نے پالا، جوان کیا، بڑا کیا، شادی کرائی۔ اب شادی کرانے کے بعد اس کی حالت یہ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں نام نہیں لینا چاہتا، مجھے نام کا پتہ ہے۔ تو ماؤسوں مڑی در ہاتھ جوڑن اس ہے مولی صاحب نہ کہنے ہو، پھر مڑی خیر نو سی نہ کہنے ہو ورے گل کرے ہو۔ اب میں اگر بات نہیں کرتا تو یہ میں اپنے منصب کے ساتھ غداری کرتا ہوں۔ غلط آپت ہے بھی ہوئے پھر بھی کرے آدمی، کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے۔ کہنے لگی باقی بد اخلاقی کو چھوڑیں، شاپر بھرا ہوا فروٹ، سیب، کیلے، امرود وہ میرے دروازے سے گزار کے میرے سامنے لے کے جاتا ہے، اور پھر اس کی تریمت میری بہو، اس کی بیوی پلیٹا پہ میں دیکھتی ہوں، اس میں کیلے بھی پڑے ہوتے ہیں، اس میں سیب بھی پڑے ہوتے ہیں، اس میں زرچے بھی پڑے ہوتے ہیں، تو اترکے دے امرود
کپے دے پلیٹا بھی کہہ دے دی آندی ہے آتی ہے بیبے اے تسی بھی کھا کنو اے تسی بھی کھا کنو. آپ اندازہ لگائیں میں کہتا ہوں لعنت ہے اس نوجوان کی جوانی پر جڑا ماؤں کو لگا کے کھڑتا ہے تے کھڑ کے تریمتی کو دیں دے تے پھر تریمتی کو آتا ہے تو کب کے مڑی ماؤں کے کھڑ کے راکھ او بے غیرت ارے بے حیا تیری اس حرکت کی وجہ سے اللہ کا عرش بھی کانپ جاتا ہوگا. چاہیے تو یہ تھا کہ تو شاپر جا کر اپنی والدہ کے سامنے رکھتا اور ماں سے یہ کہتا کہ اماں میں تو کو آن دیتے توڑا دل آختے تے مڑے جنکاں کو تریمتی کو دے چھوڑ نی دل آختا تے میں توڑی چولی بھی آن کے پاس چھوڑیں. میرے دوستو یہ حالت ہے. نیپولین کون آسا مجھ بڑا ولی آسا بول دے نا صحابی آسا کیش آسا کرسچن آسا انگریز آسا کافر آسا ارے نبی کو نہیں مانتا تھا. او نبی کا کلمہ پڑھنے والے نوجوانوں سنو نیپولین کے بارے میں میرے پاس کتابیں پڑھی ہوئی ہے. ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے نیپولین کو لوگ سب پوچھا یار تو بڑا جرنیل گزرا ہے. صحیح کہتا ہوں ہاں اللہ اکبر جرنیل گزرا ہے بتا اور تجھے زندگی میں مزہ کب آیا ہے. واہتے میں مجھ مزے دیکھیں ورے سنو نیپولین خدا دے قرآن تے تسوں کو یقین نہیں آندا نبی دی حدیث تے یقین نہیں آندا صحابہ دی عقائد تے یقین نہیں آندا اولیاء اللہ دے طرز عمل تے یقین نہیں آندا اور نیپولین دی گل سنو. نیپولین آختا ہے نیپولین کہتا ہے میں پھر ان کو پہ آ جاتا ہوں. نیپولین کہتا ہے جب میں تنخواہ لیتا ہوں میرے پاس پیسے آتے ہیں میں اپنی بوڑھی ماں کی اللہ اکبر گود میں لا کے ڈال دیتا ہوں اور میری ماں جب مجھے ضرورت پڑتی ہے میں اماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اماں مجھے 50 روپے ضرورت ہے اماں مجھے 10 روپے ضرورت ہے اماں مجھے 100 روپے ضرورت ہے تے مڑی ماں جدو مجھ کو کٹ کے دین دیئے تے مجھ کو اس ویلے مجھے مزہ آندہ ہے. اور نماز پڑھنے کے باوجود کلمہ پڑھنے کے باوجود او بے حیا تیری جوانی پہ لعنت ہو کہ تو شاپر فروٹ کا لے کر اور بیوی کی تجوری میں ڈال کر اور بیوی سے یہ کہتا ہے کہ تو ہن کھڑ کے مڑی ماؤں کو دے اپنی مرضی نال. ماؤں دا کتنا ایک دل ہوندہ ہے پیو دا کتنا ایک دل ہوندہ ہے چھوٹا سا دل ہوتا ہے. اللہ اکبر. آپ کو ایک بات سناتا چلوں سیدنا ابو ہریرہ اور نیپولین دی گل مک گئی ہے اور صحابی رسول دی گل آ گئی ہے. اس کو بھی یاد کرے ہو. رسول اللہ کے صحابی ہیں حافظ الحدیث ہیں آقا دو جہاں کی سب سے زیادہ احادیث کے ذخیرے کو یاد کرنے والا سیدنا ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ بخاری اٹھائیں مسلم اٹھائیں ترمذی اٹھائیں مشکات اٹھائیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میری ماں بوڑھی ہو گئی بیمار تھی بوڑھی تھی کمزور تھی مجھے آواز دے کے کہتی تھی ابو ہریرہ میں نے تقاضے کے لیے جانا ہے مجھے اٹھا کے لے جاؤ. فرماتے ہیں میں ماں کو اٹھاتا اور تقاضے کی جگہ پہنچانے سے پہلے میری ماں کا پیشاب نکل جاتا اور میرا جسم آلودہ ہو جاتا.
اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں مجھے کبھی کراہت محسوس نہیں ہوئی. آج تے پے کدے کھنگ دے نا تو پترا ماسک لائے دوندا ہے اوہ انگریز دی نسلے تو کوئی یا شرم نہیں آندی کہ توڑے پیشابہ کو لو توڑی ماؤ کدے ماسک نہیں لایا تو کو توندے والے اور توڑی ماؤ سن کدے کراہت محسوس نہیں کیتی. آج بڑھی ماں کھنگ دی ہے اور بڑھا پے کھنگ دے تو ماسک لا کے کھل دے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرا جسم آلودہ ہو جاتا. میں کسا کے گل نہیں کیتی نہ کرتا سا. آج تے ماؤ کو کہتے دوائی گولی بھی آن کے دے نہیں. آج میں گیا بڑی مہنگی گولی تھائی ہے میں آن کے بیبے کو دیتی ہے اماں کو دیتی ہے ماؤ کو دیتی ہے. اتنے دی دوائی آ گئی اتنے دا فلانا آ گیا آج میں یہ کر چھڑیا آج میں وہ کر چھڑیا. اور اے دس کدے تڑی ماؤ تے پیو سن بھی آن کے تذکرہ کیتے کہ میں آج اپنے بچے نہ لے کیتا اے کیتا اے کیتا. حضرت ابو ہریرہ تن گل مڑے دلے بچاسی. اللہ اکبر ماشاءاللہ. آجی مشتاق صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے. بڑی کام کی باتیں توجہ میری طرف مڑے در دیکھو. اللہ حضرت ابو ہریرہ تن میں حضرت عمر دی بارگاہ پہ بیٹھے تھا. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں. میں نے دیکھا ایک شخص آیا گھوڑے سے اترا جس طرح میں بیٹھا ہوا تھا ارے وہ بھی آ کے بیٹھ گیا. حضرت عمر سے کہنے لگا امیر المومنین میری بات سنے اسمع کلامی مجھے بڑی جلدی ہے میری بات سنے. حضرت عمر نے فرمایا کلم گل کر کے آختے. کہنے لگا میری ماں بیمار ہے میں اس کو اٹھاتا ہوں اس کا پیشاب میرے جسم پہ نکل جاتا ہے میرے جسم پہ نکل جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ بتائے او امیر المومنین میں بھی ماں پر پیشاب کرتا رہا میرا پیشاب ماں کے جسم سے لگتا رہا کیا اب ماں کا پیشاب میرے جسم سے لگتا ہے او امیر المومنین اے دسو عقدہ ہویا کہ نہیں ہویا. اور سنو بڑے نمازیو عقدہ او گال سمجھ دیو کہ نا عقدہ. اور میں ماؤ تے پیشاب کرتا رہا ماؤ نال پیشاب لگتا رہے اور میں ماؤ کو چاہنا ماؤ دا پیشاب مرے نال لگ دے تے میں تو چھڑتا اور مجھ کو اتنا دس چھڑو عقدہ ہے کہ نہیں ہویا. حضرت ابو ہریرہ تن میں چپ ہوئے دا بیٹھے دا مڑا دل بھی تڑاک تڑاک کرنا لگ گیا. میں آخر معاملہ تے مڑے نال بھی یہی ہے معاملہ تے مڑے نال بھی بولو مڑے نال بھی یہی ہے. اللہ اکبر. میں بھی مسئلہ سن کنا شکر ہے آیا سا اس گل کی تھی مڑا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اللہ اکبر. توجہ ہے نا. اللہ اکبر. ماشاءاللہ آپ کی توجہ ہے پوری توجہ ہے. سیدنا فاروق اعظم پچھلے مڑا حل نہیں من دے حضرت عمر کو آخ چھوڑو دلہ میں پہ آخو بس میں ہی گل کرنا وہ کو کاشم مل گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق ادا نہیں ہوا حق ادا نہیں ہوا. حضرت ابو ہریرہ آختن مڑے کان کھل گئے میں ماؤ تے پیشاب کیتا ماؤ مڑے تے کیتا اس بھی توتا میں بھی توتا ادا پھر بھی حق ادا نہیں ہویا. ارے بتائیں بات کیا ہے. حضرت عمر نے یوں دیکھا اس شخص کے چہرے پہ سوالیہ نشان تھے بھانپ گئے. آپ نے فرمایا تو جدوں ماؤ دا پیشاب کیتے دا توندا سے جدوں پیشاب توندا سے ذہنہ بچ اے ہوندا سا
یہ اج پیشاب کیتا ہے کل مر جل سی کل کے ہو سی کل کیتا پرسوں مر گئی سی پرسوں کیتا ہے اور ترسوں مر گئی سی کھلاتے وقت بھی اور یہی سوچا کرتا تھا اور تو جدوں موت پیشاب کرتا سے تے ماں اے آختی سی آئے اللہ آج چولی بچے کل کسیٹیاں کر سی کل کسیٹیاں کر دے پرسوں ٹر سی اب چل رہا ہے اب یہ جوان ہو جائے گا اللہ اکبر اور ماں توڑے جینا ہستے کر دیا سی تو ماؤنا لستے مرنا ہستے کر دے تو کر دے ویلے مرنا دا سوچتا سے اور ماں تے پے کر دے ویلے توڑے جینا دا سوچتے سے اللہ اکبر گلا مجھ سارین خدا دی قسم موضوع ہی بڑا عجیب ہے انشاءاللہ آئندہ جمعے آئیو پھر اگے اسی موضوع تے نمیاں گلاں تساں کو دساں وآخر الدعوانا الحمدللہ